الحمد للہ وکفى باللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کے ہاں سارے اوقات ٹائم ایک جیسے ہیں، لیکن اس رب العزت نے، اس اللہ تعالی نے صرف انسانوں کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے ایک وقت کو دوسرے وقت پر ترجیح دی ہے۔ اب دیکھیں، سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو سارے مہینوں پر ترجیح دی، اعلیٰ قرار دے دیا۔ پھر رمضان المبارک کے اندر 3 عشرے، پہلا عشرہ بھی رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ نجات کا۔ پھر ان 3 عشروں کے اندر اللہ رب العزت نے تیسرے عشرے کو اعلیٰ قرار دیا۔ وہ کیسے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر والی رات کو چھپا دیا۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر بھی 10 راتوں کو برابر نہیں رکھا، بلکہ ایک کو جفت بنایا اور ایک کو طاق بنایا، اور پھر جفت کو سائیڈ پر رکھ کر کے بتا دیا طاق رات کے اندر لیلۃ القدر ہوگی۔ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہ ایک اعلیٰ رات ہے، ایک عظمت والی رات ہے، ایک منقبت والی رات ہے، ایک شان والی رات ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ وہ رات مبارک رات ہے۔ مولا مبارک رات کیسے ہے، ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اگر تم اس رات کے اندر عبادت کرو گے تو تمہاری ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہوگی، جس کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کبھی ہمیں رمضان شریف عطا فرماتے ہیں، کبھی لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں، کبھی یہ تراویح کی صورت میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ مولا اب چاہتے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی مغفرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے بندے میرے در پر آئیں اور مجھ سے معافی مانگے۔ مولا ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مولا ہم بہت گناہگار ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرما دیا التائب حبیب اللہ، اے میرے امتی، اے اللہ کے بندے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار پایا گیا۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی الذین، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے پیغمبر کو قل فرما دیجئے یا عبادی الذین، میرے بندے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا، یعنی گناہ کر کے بیٹھے۔ کیا کریں مولا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مولا ہم نے تو جب سے اپنا ہوش سنبھالا ہے تب سے گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مولا ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، آپ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف آئیں میرے در پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہوگا، کہ بلکہ 2 کام، ایک آ کر کے معافی مانگے اور دوسرا وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ وَأَسْلِمُوا، کہ آپ آئیں اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ کے در پر اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سبمٹ کر دیں، جمع کروا دیں، یعنی آپ وہ کام کریں جس پر اللہ بھی راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ اور پھر آخر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 2 حدیث مبارکہ، ایک حدیث مبارک کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر سارے لوگ متقی بن جائیں، سارے لوگ پرہیزگار بن جائیں، سارے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس دنیا کو ہی ختم کر دیں گے، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر سارے لوگ متقی بن جائیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، دنیا کے اندر کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا کو ہی ختم کر دوں گا، میں اس کے بدلے وہ لوگ لے آؤں گا کوئی جس دنیا کے اندر کبھی ان سے غلطی ہوگی اور پھر اپنی غلطی پر مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا، پھر ان سے غلطی ہوگی، وہ اپنی غلطی پر معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یعنی ایک متقی اور ایک گناہگار جس سے گناہ ہوتا ہے، وہ اپنی گناہ پر پھر وہ اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے۔ یہ گناہگار اس متقی سے جس سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ گناہگار اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو آئیں اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اور ایک اور حدیث آخر میں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ ایک شخص ہے، جنگل کے اندر ہے، ویرانے میں ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اور اونٹ کے اوپر سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، جس میں کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، اور بستر وغیرہ سب کچھ۔ اب اونٹ ویرانے میں ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو نیند آتی ہے، اور نیند آنے میں جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس کو اونٹ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کو سامنے موت نظر آئے گی نا، اس لیے کہ اونٹ تو صحرا کے اندر تھا۔ اب جی ادھر دیکھتا ہے تو بھی موت ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو بھی موت ہے، جہاں چاروں طرف موت ہی موت نظر آتی ہے۔ پھر اسی دوران اس کو پھر نیند آ جاتی ہے، اونگ آتی ہے۔ اب اس کی جب اس کو اونگ آتی ہے، اونگ آنے کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو وہ اونٹ جو اس نے گم کر دیا تھا، اس کے ذہن میں آ رہا تھا میں اس کو نہیں پا سکوں گا، اچانک اونٹ اس کو سامنے نظر آ جاتا ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ خوشی تو ہوگی، کیونکہ زندگی واپس آ رہی ہے نا، جان مل رہی ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے جس کو اس کا اونٹ مل گیا ہے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو آ کر کے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ تو لہٰذا آخری عشرہ چل رہا ہے، نجات کا عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے، اور بلکہ 27 کی رات بھی باقی ہے، 29 کی رات بھی باقی ہے، لیلۃ القدر 2 راتیں باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم سب گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور دعا کریں فلسطین کے لیے بھی، اس لیے کہ فلسطین کے اندر جو موجودہ حالات ہیں بہت ہی زیادہ خراب چل رہے ہیں، آئے روز وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے، اور یہودی فلسطینیوں پر، بلکہ 2 منٹ ابھی یہ مغرب کے وقت میں نے ویڈیو دیکھی، گروپ کے اندر ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ روزے سے صرف 5 منٹ پہلے، روزے سے صرف 5 منٹ پہلے فلسطین کے اندر دھماکہ ہوا، اور آج کے دن کی خبر یہ ہے کہ 580 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی وقتاً فوقتاً جب بھی ان کا خیال آئے، بلکہ تو اصل تو یہی ہے کہ ان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ رب العزت سے ہم یہی کر سکتے ہیں، ان کی دعا مانگ سکتے ہیں، ان کی دعا مانگتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔